عدیل سارا دن آفس میں ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنے والدین کی کافی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اس کے والد کی تو اب طبیعت بھی زیادہ خراب رہتی ہے، تو اب اسی لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو رباب کے گھر لے جائے گا، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ اپنے والدین کو رباب کے گھر لے جاتا ہے۔ عدیل کے والدین تو نئے گھر میں آ کر کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عدیل بھی بے فکر اور بے خبر ہو کر نتاشا کے ساتھ آشکیاں کرتا پھر رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس پر کوئی نظر رکھ رہا ہے۔ رباب کے والد کو تو عدیل پر شک ہو چکا ہے، بلکہ اسے تو یقین ہے کہ عدیل ان کے ساتھ غداری کر رہا ہے، عدیل دھوکے باز ہے۔ لیکن وہ اس طرح کسی کو نہیں بتا سکتا، اسے ثبوت کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ثبوت ڈھونڈنے کا کام باسط کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ باسط تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ عدیل کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لے، تو وہ رباب کے والد کے کہنے پر وہ عدیل کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ عدیل تو روز کی طرح نتاشا سے ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کے گھر، کہ اسے نہیں معلوم ہوتا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اور تو اور عدیل پر آفس میں بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد عدیل لنچ ٹائم میں نتاشا کو ملنے کے لیے بلا لیتا ہے ایک ریسٹورنٹ میں۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں تب ان کی کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے، اور وہ ویڈیو باسط کو سینڈ کر دیتا ہے، اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ عدیل تو نتاشا کے گھر بھی جاتا رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے بزنس کی، کہ آخر عدیل بزنس میں کیا جھول کر رہا ہے، تو وہ تو باسط سے کافی دیر پہلے سے ہی اس تحقیق میں لگا ہوا تھا، تو آخرکار اسے اس میں سے بھی ثبوت مل ہی جاتا ہے۔ جیسے ہی باسط کے بعد سارے ثبوت اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً ہی رباب کے والد کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عدیل کس طرح بزنس میں سے جھول کر رہا ہے۔ ان کی سیلز زیادہ ہیں مگر منافع بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ اس سب کا ثبوت بھی اس کے والد کو دے دیتا ہے۔ تو پھر رباب کا والد کہتا ہے کہ مجھے بھی یقین تھا کہ عدیل جیسا گھٹیا شخص کبھی بھی وفادار ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس نے جتنی بھی گھٹیا حرکتیں کرنی تھی کر لیں، لیکن اب اور نہیں، اب اسے ان سب چیزوں کی سزا ملے گی۔ تو باسط بتاتا ہے کہ ایک اور اہم بات ہے۔ تو رباب کا والد کہتا ہے کہ ڈرو نہیں، بتاؤ آخر کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کچھ اور بھی عدیل کے بارے میں تمہیں معلوم ہوا ہے؟ تو باسط اسے وہ ویڈیو دکھاتا ہے نتاشا اور عدیل کی، اور بتاتا ہے کہ عدیل اس کے گھر بھی جاتا ہے اور اسے ریسٹورنٹ وغیرہ میں بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو رباب کے والد کو غصہ آ جاتا ہے، وہ غصے سے آگ گھولا ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم تو تھا کہ عدیل گھٹیا شخص ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ عدیل اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ بزنس میں بھی جھول کرے اور ساتھ ہی ساتھ افیئر بھی چلا رہا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ٹویسٹ تو تب آئے گا جب رباب کو معلوم ہوگا یہ سب کچھ، کہ عدیل اس کے ساتھ کیا کیا کر رہا تھا، اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ تب رباب عدیل کا کیا حال کرے گی؟ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شجینہ تو مصطفیٰ سے بے حد محبت کرتی ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس لیے جب مصطفیٰ اسے رنگ گفٹ کرتا ہے، شجینہ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مصطفیٰ اور شجینہ مل کر ہر مصیبت کا سامنا کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کو جھٹکا تو اس وقت لگتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ نے نہ دن رکھا اور نہ ہی رات، بس اسی پروجیکٹ پر محنت کرتا رہا۔ لیکن اب جب یوسف نے وہ پروجیکٹ مصطفیٰ کی بجائے کسی اور کو دے دیا ہے، مصطفیٰ کا پروجیکٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ، تب تو مصطفیٰ کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ لیکن اب مصطفیٰ کرے بھی تو کیا کرے، اب مصطفیٰ کچھ نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ تو بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، تو اس وقت شجینہ بھی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ شجینہ مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ مصطفیٰ کیا ہوا، تم اتنے غصے میں کیوں ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ شجینہ سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں نے جس پروجیکٹ پر اتنی زیادہ محنت کی، دن رات ایک کر دیا اس پروجیکٹ پر، لیکن وہ میرا پروجیکٹ ریجیکٹ ہو گیا ہے، وہ پروجیکٹ کسی اور کو مل گیا ہے، اب میں جاب لیس ہو گیا ہوں۔ تو شجینہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ آخر یوسف تمہارے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں، تمہاری کتنی محنت تھی اس پروجیکٹ پر، تم نے تو دل لگا کر کام کیا تھا، تو آخر وہ تمہارے پروجیکٹ کو کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کہتا ہے کہ شجینہ آخر مجھے کیا معلوم کہ اس نے میرے پروجیکٹ کو کیوں ریجیکٹ کیا، کیا کمی رہ گئی تھی میرے پروجیکٹ میں۔ اب مجھے یہ پریشانی ہے کہ میری جاب تو نہیں رہی، تو آخر اب اس گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تمہاری اس چھوٹی سی جاب پر تو اس گھر کا خرچ نہیں چلنے والا، اب کیا ہوگا، اس گھر کے خرچ کیسے پورے ہوں گے؟
تو شرجینا کہتی ہے کہ مصطفیٰ تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مصطفیٰ اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنا فون اٹھا کر پھینکتا ہے۔ جب وہ اپنا فون پھینکتا ہے تو اسی دوران شرجینا کو چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ کو اس بات سے کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ تو گھر سے ہی چلا جاتا ہے شرجینا کو وہیں پر چھوڑ کر۔ شرجینا تو اس کے پیچھے آتی ہے بھاگتی ہوئی اسے روکنے کے لیے، مگر مصطفیٰ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے چھوڑ کر چلا ہی جاتا ہے۔ راستے میں ہی اس کی بائک پنچر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ راستے میں کہیں بیٹھ کر اپنی قسمت کو کوس رہا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، بیکار انسان ہوں میں، امی ابو ٹھیک کہا کرتے تھے، لوزر تو ہوں میں۔ دوسری طرف شرجینا جو کہ کسی صورت میں بھی مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن مصطفیٰ کی اس حرکت کے بعد تو شرجینا کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس سے اتنی محبت کرتی تھی آج اسی مصطفیٰ نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ جبکہ دوسری طرف عدیل اپنے ماں باپ کو رباب کے گھر لے آتا ہے، کیونکہ اسے اپنے والدین کی کافی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد عدیل اپنے والدین کے ساتھ رباب کے گھر میں ہی رہنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف باسط جو کہ عدیل کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھ رہا تھا، باسط تو عدیل کی ہر ایک بات رباب کے والد کو بتاتا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور کیا کرتا ہے، مگر اس بات کا عدیل کو بالکل بھی علم نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی نظر رکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ مگر عدیل تو ہے جو کہ اپنی دھن میں مصروف ہے، نتاشا کے ساتھ عشقیاں کرتا پھر رہا ہے، اسے تو کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں۔ عدیل روز کی طرح نتاشا کے گھر پہنچ جاتا ہے اس کے ملنے کے لیے، تو باسط کا آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے وہیں پر پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ باسط تو عدیل پر آفس میں بھی نظر رکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے۔ اس کے بعد جب عدیل لنچ ٹائم میں نتاشا کو ملنے کے لیے بلا لیتا ہے، وہ ایک دونوں ایک ریسٹورینٹ میں ملتے ہیں، تو باسط کا آدمی ان دونوں کے پیچھے وہیں پر بھی پہنچ جاتا ہے اور ان دونوں کی ایک ساتھ ویڈیو بنا لیتا ہے، تو وہ ویڈیو باسط کو سینڈ کر دیتا ہے۔ اب باسط کے پاس عدیل کا ہر ایک ثبوت ہاتھ آ چکا ہے، اور ویسے بھی وہ تو عدیل کے خلاف بزنس میں بھی ثبوت ڈھونڈ رہا تھا، اسے وہ بھی مل جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ عدیل بزنس میں کہاں پر جھول کر رہا ہے۔ اب باسط ذرا برابر بھی دیر نہیں کرے گا رباب کے والد کو یہ سب کچھ بتانے میں۔ جب وہ رباب کے والد کو یہ سب کچھ بتا دے گا اور اسی طرح یہ خبر رباب تک بھی پہنچ ہی جائے گی، تب تو وہ عدیل کا وہ حشر کرے گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ عدیل کے والدین کو تو وہ دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ عدیل کو جیل میں بھیج دے۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ رباب عدیل کے ساتھ کیا کرے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کو یہ سب کچھ بتانے میں، جب وہ رباب کے والد کو یہ سب کچھ بتا دے گا اور اسی طرح یہ خبر رباب تک بھی پہنچ ہی جائے گی،